الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں اور پیارے بچوں، ہمارے اور آپ کے سامنے وہ مبارک مہینہ برکتوں والا، عظمتوں والا، رزق کے اندر اضافہ کرنے والا، ہمیں اور آپ کو رحمتوں سے، مغفرتوں سے مالا مال کرنے والا، جہنم کے آگ سے بچانے والا اور جنت کے باغ و بہار کے اندر داخلے کا موقع عنایت کرنے والا، زندگیوں کے اندر کامیابیوں کی اور خوشیوں کے ہر موڑ میں ساتھ دینے والا وہ مبارک مہینہ جس کو ہم اور آپ رمضان مبارک کہتے ہیں، اس کے انتظار میں تھے۔ اب یہ آ چکا ہے، آج الحمدللہ ایک روزہ گزر چکا، آج دوسرا دن ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی گزرے ہوئے ایک روزے کو قبول فرمائے اور باقی دن کے روزے بڑے اہتمام سے رکھنا اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات سامعین، ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان مبارک کے 30 دن کو 3 حصے میں 10 کر کے تقسیم کیا ہے۔ پہلا 10 دن ہے، اس کو رحمت والا عشرہ کہتے ہیں، دوسرا 10 دن ہے، اس کو مغفرت والا عشرہ کہتے ہیں، اور تیسرا 10 دن ہے، اس کو جہنم سے آزادی والا عشرہ کہتے ہیں۔ تو اس ماہ مبارک کے اندر جہاں ہم اور آپ کلمہ طیبہ کی کثرت اور استغفار کی کثرت، جہنم سے آزادی اور جنت کی طلب کو مانگتے رہتے ہیں، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں اور میں تجھ سے جنت کی طلب کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس کو کثرت کے ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے لیٹتے جاگتے راستے میں سواری میں بیٹھے بیٹھے ہر وقت اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ میں حکم دیا ہے کہ رمضان مبارک کے ہر دن اس کو کثرت کے ساتھ میں اپنی زبان پر اس ورد کو جاری رکھو، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ رحمت والا عشرہ ہے۔ رحمت والے عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مانگ کر اپنے آپ کو بھی مستحق بنانا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی، اپنے ماں باپ کو، کنبے قبیلے والوں کو، پورے عالم اسلام کے اندر رہنے والے ہر ایک انسان کو اور خصوصاً ایمان والے کو اور جتنے بھی اس دنیا سے چل بسے ہیں ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کو خوب مانگنے کی کوشش کریں اور بارہا ہم اس ورد کو اپنے زبان پر جاری رکھنا چاہیے، اللہم ارحمنی یا ارحم الراحمین، اللہم ارحمنی یا ارحم الراحمین، اللہم ارحمنی یا ارحم الراحمین۔ اے رحم کرنے والے مجھ پر رحم فرما، اے رحم کرنے والے مجھ پر رحم فرما۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ میں اس ورد کو اپنے زبان پر جاری رکھنا آسان فرمائے۔ اور دوسری ایک بات، اس موقع پر ہمیں اور آپ کو ضرور ذہن کے اندر یہ رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی نے ابھی جو حدیث پاک میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کی خاطر اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھے اور جائز خواہشات سے دور رکھے، احتساب کے ساتھ، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، یقین کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ میں رکھے، اس کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے۔ لفظ احتساب جو آیا ہوا ہے اس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے، احتساب کس کو کہتے ہیں؟ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اگر کسی قسم کی اس راستے میں کوئی تکلیفیں اور مشکلات آ جائے، اس کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے خوشی کے ساتھ میں برداشت کرنا،
اس کا نام احتساب ہے۔ ظاہر سی بات ہے 11 مہینے ہمارے اور آپ کی ایک کھانے پینے کی ایک عادت بنی ہوئی رہتی ہے۔ یہ ماہ مبارک شروع ہوتے ہی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب یعنی سورج کے ڈوبنے تک ہمارے اور آپ کے اوپر ہر طرح کے کھانے پینے کی اور دیگر جائز خواہشات کو پورا کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ یہ عمل یقیناً ہمارے لیے اور آپ کے لیے دل گردے کی بات ہے، بہت بڑی قربانی کی بات ہے، اور اس بھوک کو اور اس پیاس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم اور آپ برداشت کریں گے۔ اس کا نام احتساب ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے وعدے ہیں، مغفرت کے جو فیصلے ہیں۔ اور یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، بغیر کسی تکلیف کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان المبارک کے اندر ایک روزہ بھی اگر کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے، رمضان مبارک کے گزرنے کے بعد میں اگر زندگی بھر بھی وہ اگر روزہ رکھ لے تو وہ ایک روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا، بلکہ بغیر عذر کے روزہ رکھے بغیر یوں ہی کھاتے پیتے جو شخص گھومتا پھرتا ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ شخص فاسق ہے، گنہگار ہے، اور اس کی گواہی بھی معتبر نہیں سمجھی جائے گی۔ حضرات سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک بڑا اچھا موقع دیا ہے، اس موقع کو کسی قیمت پر ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہم اپنی ذاتی مفاد کے لیے، ذاتی کام کے لیے جب ہمیں کسی ضرورت پر جانا ہوتا ہے تو کئی گھنٹے اپنے آپ کو بھوکے بھی رکھتے ہیں اور پیاسے بھی رکھتے ہیں، اور اس بھوک پیاس کو برداشت کرنا ہمارے لیے اور آپ کے لیے نہایت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک مریض ہے، اگر اس کو آپریشن کرنا ہو، ڈاکٹر اس کے بارے میں یہ بتائے کہ تم کو آپریشن کرنا ہے، کل صبح تک کوئی چیز تم کو کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، پیٹ کو بالکل خالی رکھنا ہے، تو اس کے سامنے اس کی صحت سامنے رہتی ہے اور صحت اس کے لیے مقصود ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر وہ اس بھوک کو اور پیاس کو بڑی خوشی کے ساتھ میں برداشت کر لیتا ہے۔ یہی خوشی ہمیں اور آپ کو یہاں پر بھی ہونا چاہیے، اور یہ بات ہمیں اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ کھانے کے مقابلے میں بھوک کو برداشت کر لینا اور اپنے پیٹ میں کسی قدر بھوک کو تھوڑی بہت باقی رکھنا، یہ ہزاروں جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ جس قدر انسان بھوک کو برداشت کر لیتا ہے، بھوک کو اپنے پیٹ کے اندر باقی رکھتا ہے، کہ اس کے اندر اس قدر روحانی ترقی ہوتی جاتی ہے، سینکڑوں اچھائیاں اور خوبیاں اس کے اندر جمع ہوتی جاتی ہے، اور آخرکار برداشت کرنے کی ایک عادت اور خوبی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ جب انسان ماہ رمضان مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلال کیے ہوئے چیزوں سے اپنے آپ کو روکے گا، جبکہ اس کو کھانے کی اور پینے کی، اس کو استعمال کرنے کی شرعاً اس کو اجازت ہے، اس سے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھ کر روکنے کی عادت اس کے اندر مضبوطی کے ساتھ میں پڑ گئی، تو اللہ کے ذات سے پوری امید ہے رمضان مبارک کے گزرنے کے بعد میں اللہ کے منع کیے ہوئے، حرام کیے ہوئے جتنی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو، اس بندے کو دور رکھنا آسان ہوگا۔ آئیے حضرات گرامی، دوبارہ ہم عزم مصمم کرتے ہیں کہ ایک روزہ ہمارے سامنے سے گزر گیا، دوسرا روزہ چل رہا ہے، اور بقیہ 28 دن کے اور روزے باقی ہیں۔ کسی قیمت پر بھی چھوٹے موٹے عذر کے ہمارے سامنے آنے کی بنیاد پر ہم رمضان مبارک کے روزوں سے اپنے آپ کو محروم نہیں رکھیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی نیتوں کو قبول فرمائے، اور دل کے اندر پختہ ارادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور روزے کے لیے ہر طرح کی قربانیوں کو دینا اور تکالیف کو برداشت کرنا اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ بقیہ دن کے روزے بڑے اہتمام سے رکھنا، اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کو اور مغفرتوں کو اور جہنم سے آزادی کے نعمت کو حاصل کر کے اپنے آپ کو اور اپنے قوم قبیلے والوں کو، پوری امت مسلمہ کو مالا مال کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔